الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان. كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يسأله من في السماوات والأرض. يسأله من في السماوات والأرض. كل يوم هو في شأن. كل يوم هو في شأن. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. سنفرغ لكم أيها الثقلان. أيها الثقلان. أيها الثقلان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. من أقطار السماوات والأرض فانفذوا. لا تنفذون إلا بسلطان. لا تنفذون إلا بسلطان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس. يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. ونحاس فلا تنتصران. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فإذا انشقت السماء فكانت. فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. وكانت وردة كالدهان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس. ويومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. عن ذنبه ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم. يعرف المجرمون بسيماهم. فيؤخذ بالنواصي والأقدام. ويؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون. يطوفون بينها وبين حميم آن. يطوفون بينها وبين حميم
العظيم. قرآن پاک میں 114 سورتیں، اس میں ہر سورت کا نام الگ الگ بیان کیا گیا، اور یہ جو سورت ہے اس کا نام سورۃ الرحمن ہے۔ اللہ کے ناموں میں رحمان ایک نام ہے، اس مناسبت سے اس کا نام ہی سورۃ الرحمن رکھا گیا ہے۔ رحمان کے معنی ہے رحم کرنے والا۔ ساری مخلوق پر اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے۔ اس صورت میں اپنے بعض نعمتیں اللہ اپنے بندوں سے بیان کرتے ہیں اور بار بار پوچھتے ہیں کہ تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ ظاہر بات ہے کہ کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا۔ انگنت بے حساب نعمتیں اللہ کی کو ہر آن ہر لمحے میسر۔ یہاں چند نعمتوں کا ذکر فرما ہے، گزشتہ رکوع میں بھی پڑھے تھے، پھر آج بھی مختلف نعمتوں کا ذکر کریں۔ دیکھیے ترجمہ، کل من علیہا فان، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، بڑی سے بڑی اور خوب سے خوب تر، چمک سے چمکدار اور قیمت سے قیمتی چیز، تمام چیزوں کے بارے میں اللہ مطلق نفی کرے کہ ہر چیز فنا ہونے والی ہے، کوئی اس میں باقی رہنے والی نہیں ہے، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند و سورج، نہ کائنات کی چیزیں، کوئی چیز باقی نہیں، سب فنا ہو۔ پھر آگے فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہے گا تمہارا رب۔ وجہ ربک، تیرا رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ چہرے سے مراد کیا؟ تیرے رب باقی رہے گا۔ کون ہے وہ؟ ذو الجلال والاکرام، بہت اونچے مرتبے والا ہے اور بہت زیادہ عزت والا۔ جو ذات عزت والی ہے اور جو ذات بڑے مرتبے والی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی ذات باقی رہے گی اور تمام کی تمام کائنات ختم ہو جائے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اللہ بندوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ یہ سلسلہ دنیا میں آنے کا بھی ہے، جانے کا بھی ہے، کتنے لوگ ہم سے پہلے آئے اور کتنے چلے گئے، اور کتنے ہمارے سامنے پیدا ہوئے، کتنے باقی ہیں۔ یہ سب اللہ کہتے ہیں کہ یہ تو فانی ہے، کوئی چیز باقی رہنے والی۔ علماء نے مفسرین نے لکھا ہے اس آیت کا مطلب یہ ہے دنیا کی کسی چیز کو دیکھ کے محبت نہیں کرنا، دل نہیں لگانا، یقین کرنا کہ یہ تو فنا ہونے والی ہے۔ یہاں کی خوب سے خوبصورت چیز، قیمت سے قیمت والی چیز دل کے اندر یقین ہو، یہ تو فنا ہونے والی ہے۔ باقی رہنے والے کون؟ اللہ کی ذات۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، مفسرین نے لکھا ہے ہر چیز جو فنا ہونے والی ہے اس سے محبت مت کرو، جو ذات باقی رہنے والی ہے اس سے محبت کرو۔ جو ذات باقی رہنے والی ہے وہ تمہارا ساتھ دے گی، ہمیشہ تمہیں کام آنے والی ہو، اسے یاد رکھو۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ۔ پھر آگے فرمایا اللہ کی ذات کا تعارف کروایا، یسألہ من فی السماوات والارض،
جو کچھ مخلوقات ہیں آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں، سب اسی سے مانگتے ہیں، اسی سے سوال کرتے ہیں۔ صرف انسان ہی نہیں بلکہ ساری مخلوق اللہ سے مانگتی ہے۔ یسألوہ، اللہ ہی سے سوال کرتے ہیں۔ من فی السماوات والارض، آسمانوں میں رہنے والی مخلوق اور زمین میں رہنے والی مخلوق، کل یوم ہوا فی شان، اور ہر دن اس کی عجیب شان ہوتی ہے، اللہ کی عجیب شان۔ حدیث میں ہے دن کا اجالا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت کا ایک ہاتھ زمین کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مخلوق خدا، اگر تم سے رات کے اندھیرے میں کوئی گناہ ہو گیا میں معاف کرنے والا ہوں، اپنی رحمت سے مجھ سے معافی مانگو۔ جب رات ہوتی ہے تو دوسرا ہاتھ اللہ اپنی بندوں کی طرف کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے مخلوق خدا، جن کے اجالے میں اگر تم سے گناہ ہوا ہے تو میں بخشنے والا ہوں، میری رحمت بہت وسیع ہے۔ کل یوم ہوا فی شان، ہر دن اس کی عجیب عجیب الگ شان ہوتی ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کے کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ اس آیت کو سنے تو بولنا ہے پروردگار، ہم آپ کی کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے، سب کو مانتے ہیں، اپنی زبان پر بولنا۔ آگے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقلان کہتے ہیں انسان اور جنات کو۔ سَنَفْرُغُ لَكُمْ، میں ان قریب تمہاری طرف توجہ کروں گا، اے جن اور انس۔ ایسا نہیں ہے، پوری کائنات میری نظر کے سامنے ہے اور ان قریب میں تمہاری طرف توجہ کروں گا۔ عمومی توجہ تو ہے اور خاص توجہ جنات اور انسانوں کی طرف اللہ کہتے ہیں سَنَفْرُغُ لَكُمْ، ان قریب میں فارغ ہو کر تم لوگوں کی طرف توجہ کرو گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سے نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ آگے فرمایا یا معاشر الجن والانس، اے جنات اور انسانوں کے گروہ، معاشر کہتے ہیں جماعت، گروہ کو بولتے ہیں، اے انسانوں کی جماعت، اے جنات کی جماعت، ان استطعتم ان تنفذوا، ان استطعتم مانے اگر تم کو طاقت ہے، قدرت ہے، ان تنفذوا تم نکل جاؤ، من اقطار السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کو چھوڑ کے اس کے کناروں سے تم نکل جانے کی اگر تمہارے اندر طاقت ہے تو اللہ کہتے ہیں فانفذوا، نکل جاؤ۔ تم گناہ کرنا چاہتے نا، خواہشات پر چل کے ہماری نافرمانی کرنے کا ارادہ ہے، اللہ کہتے ہیں زمین میری ہے، آسمان میرا ہے، اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ، اس سے ہٹ کے جا کرنا چاہے گناہ کر لو، میری یہ حکومت ہے، میری یہ چیزیں ہیں۔ اللہ پھر آگے سمجھا رہے ہیں لا تنفذون، ہرگز تم جا نہیں سکتے، جہاں تک تم جائیں گے میری زمین میں نہیں، جہاں تک تم جائیں گے تمہارے سر پر میرا آسمان میں نہیں۔ لا تنفذون الا بسلطان، مگر یہ کہ اللہ کی بادشاہت وہاں رہے گی تو اس کے باہر نہیں کر سکتے۔ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں اللہ نہ دیکھتا ہو؟ کون سی جگہ ایسی ہے جہاں نہ آسمان ہو نہ زمین ہو؟ اللہ کہتے ہیں نہیں، جب تم اللہ کی ملکیت آسمان اور زمین کو چھوڑ کے جانے کی طاقت نہیں تو اللہ پیار و محبت سے سب جا رہے، پھر میری نافرمانی کیوں کرتے ہو؟ بچ جاؤ اس سے۔ فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جب فیصلے کا دن آئے گا دو جماعتیں ہوں گی، ایک اہل جنت ایک اہل نار۔ دوزخ میں جانے والوں کا کیا نوعیت ہوگی؟ یرسل علیکما، ان لوگوں کو چھوڑ دیا جائے گا، شواظ من نار،
آگ کے شعلے، آگ کے شعلے، چاروں طرف آگ ہی آگ ان کو چھوڑ دی جائے گی۔ ونحاس، اور اس کا دھواں، آگ بھی ہوگی اور آگ کا دھواں ہوگا چاروں طرف۔ نافرمانوں کو جب ان کو دوزخ میں ڈالیں گے تو آگ کے شعلوں میں ان کو لپیٹ دیا جائے گا اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہوگا۔ فلا تنتصران، اور پھر تمہاری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ تم پکاریں گے اپنے لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو، جاننے والوں کو جو دنیا کے اندر ان کو دیکھے بغیر تم رہتے نہیں تھے، ان کے بغیر کھاتے نہیں تھے، ان کے بغیر کی تفریح کرتے نہیں تھے، ایسے تمام شہید کے دوستوں کو بلائیں گے۔ لیکن اللہ کہتے ہیں فلا تنتصران، جب مجرموں کو دوزخ میں ڈالیں گے آگ ان کو چاروں طرف سے لپیٹی جائے گی، لیکن اس وقت میں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ پھر ایک دن آئے گا اللہ یہ آسمان جو ہمارے سروں پر ہے ہمیشہ نہیں رہے گا، بولے نا کل من علیہا فان، نہیں رہے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ کہتے ہیں آسمان کو پھاڑ دیں گے، پھاڑ دیں گے۔ فرمایا فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، بس اس وقت جس دن آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب آسمان پھٹے گا تو اس کے اندر ایسا گلابی پن کا تلچھٹ نکلے گا جیسے اوپر تیل ہے، کسی برتن میں تیل نکال دینے کے بعد میں نیچے جو تلچھٹ بڑھ جاتی ہے عام طور پر، اللہ کہتے ہیں آسمان کو پھاڑ دیں گے تو ویسا ہی نظر آئے گا، کبھی ہاں تیل کی طرح تلچھٹ نظر آئے گا۔ آسمان کی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ فنا کر دیں گے تو جب آسمان پھٹ جائے گا تو صرف ایسا نظر آئے گا۔ فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ، جس وقت آسمان پھٹ جائے، فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، بس وہ ہو جائے گا جیسے تیل سے بچا ہوا تلچھٹ ہے، ویسے ہی ایسے آسمان نظر آئے گا۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ ہو۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے یہ، جب قیامت اللہ قائم کرنا چاہیں گے آسمان کو پھاڑ دیں گے، وہاں سے فرشتے اتریں گے، پھر اس آسمان کو ایسا گرم کر دیا جائے گا کہ جو ہے جیسے تیل کو ابال آتا ہے اس کے نیچے جیسے تلچھٹ بنائی جاتی ہے ویسے جو ہے جمع ہوا تیل جیسے ہوتا ہے ویسے جو ہے آسمان کو تبدیل کر دیا۔ اس وقت مجرم لوگ سب پریشان ہیں۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، اس دن جس دن ایسا آسمان پھٹ جائے گا اس دن گنہگاروں سے سوال جواب نہیں ہوگا۔ سوال جواب کے لیے اللہ نے قیامت کا دن رکھا ہے، یہاں تو عذاب شروع کر دیں گے، پوچھا نہیں جائے گا ان سے تم کیا گناہ کرے تھے، کیوں کرے تھے، کیا وجہ ہوئی، بیوی کی وجہ سے کرے، بھائی کی وجہ سے کرے، دوستوں کی وجہ سے کرے، نہیں سوال نہیں کرے گا اللہ، اللہ کے علم میں سب ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ، اس دن لا يُسْأَلُ، نہیں پوچھا جائے گا، عن ذنبہ، کسی گنہگار سے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان، نہ انسانوں سے پوچھیں گے نہ جنات سے پوچھیں گے۔ تو وہ یاد رکھیے اللہ نے 18,000 مخلوقات بنائے، ان ساری مخلوقات میں سے سوال جواب جنت دوزخ صرف دونوں کے لیے، ایک انسان کے لیے دوسرے جنات کے لیے، اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ وزن ہے، نہ ان سے سوال ہے، نہ کتاب ہے، نہ سزا ہے، نہ جزا ہے۔ اللہ نے بنایا، اپنی مدت پوری کرے چلے گئے، کوئی سوال نہیں۔ اصل مسئلہ تو انسان اور جنات کا ہے۔
اس لیے اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ہم نے جنات کو اور انسان کو نہیں پیدا کیا مگر عبادت کے واسطے پیدا کیا۔ عبادت سے مراد یہاں نماز نہیں ہے، مفسرین نے لکھا ہے اللہ کی فرمانبرداری ہر حالت میں کرو، آفس میں، دکان میں، گھر میں، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، خاندان کے ساتھ، ہر حال میں اللہ کی اطاعت کرنے کا نام عبادت ہے۔ اسی لیے اللہ ان سے نہیں پوچھیں گے گنہگاروں سے، چاہے وہ انسان ہو کہ جنات، بس ان پر عذاب شروع ہو جائے گا۔ فَيَوْمَئِذٍ اس دن لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبہ ان کے گناہ کے بارے میں، انس ولا جان انسانوں سے اور جنات سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہو۔ يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، اللہ کہتے ہیں جب ہمارے پاس پہنچیں گے تمام انسان ہم پہچان لیں گے کون مجرم ہے، کون فرمانبردار ہے، اور فرشتے بھی جان لیں گے، فرشتے بھی پہچان لیں گے مجرم کون ہے، فرمانبردار کون ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ یعرف المجرمون، مجرموں کو پہچان لیا جائے گا بسیماہم ان کے چہروں کے ذریعے، نشانیاں ہیں۔ جیسے حدیث میں ہے جو آدمی سجدہ کثرت سے کرتا ہے اس کی پیشانی پہ سجدے کا نشان ہوتا ہے، گھٹنوں پہ سجدے کا نشان ہوتا ہے، ٹخنوں پہ سجدے کا نشان ہوتا ہے۔ یہ نشانی اللہ کی رحمت کے آنے کا ذریعہ۔ اور فرمایا جو گنہگار بندہ ہوتا ہے اسے بھی پہچان لیا جاتا ہے، اس کی بھی نشانی بتائی گئی۔ تو مجرمین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن انہیں پہچان دیا جائے گا۔ یعرف المجرمون بسیماہم ان کی پیشانیوں سے پہچانا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں ہے کہ کافروں کے، مشرکوں کی پیشانی پر کافر کا لفظ لکھا ہوا ہوگا، ایمان والوں کی پیشانی میں المؤمن لکھا ہوا ہوگا۔ فرشتے پہچان لیں گے یہ مسلمان ہے، اکرام کریں گے، یہ مجرم کافر ہے اس کو سزا دیں گے۔ یعرف المجرمون بسیماہم مجرمین کو پہچان لیا جائے گا۔ فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ اب ان کو ان کی پیشانی کے بال اور ان کے پیر پکڑ کے دوزخ میں پھینکیں۔ بالنواصی ہوتے پیشانی کے بال، پیشانی، والاقدام بولتے پیروں کو، گویا پیر اور پیشانی کے بال پکڑ کے جو اٹھا کے دوزخ میں ڈالتے ہیں۔ جیسے بکرے کو پکڑتے ہیں نا، ویسے ہی جو ہے پیروں کو اور اس کی پیشانی کو پکڑ کے ڈالتے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ تم پروردگار کی کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ۔ هَٰذِهِ جَهَنَّمُ اللہ پھر کہیں یہی جہنم ہے، اے مجرموں یہی جہنم ہے۔ الَّتِي يُكَذِّبُ بِهَا الْمُجْرِمُونَ جس کو تم جھٹلاتے تھے نا، جہنم نہیں ہے، عذاب نہیں ہے، دوزخ نہیں ہے، اللہ کہتے ہیں یہی جہنم ہے۔ آنکھوں کے سامنے دہکتی ہوئی دوزخ ہوگی جس کے شعلے بھڑک رہے ہوں گے، اور وہ میدان حشر کی طرف آنے کی طرف بے چین ہوگی۔ اللہ کہتے ہیں ہذہ جہنم یہی جہنم ہے، التی یکذب بها المجرمون اے مجرموں جس کو تم جھٹلاتے تھے، یہ دیکھو یہ ہے جہنم۔ اب تو آگا یقین آنکھوں کے سامنے، دنیا میں نہیں مانتے تھے، حالانکہ قرآن نے بتایا، نبی نے بتایا، علماء نے بتایا، اہل علم نے بتایا، لیکن نہیں مانے گا۔ اب آنکھوں کے سامنے آنے کے بعد اللہ حجت پوری کرتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے جہنم، یہ ہے جہنم جس کا تم انکار کرتے ہیں۔ هذه جہنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن ان مجرموں کو جب دوزخ میں ڈالیں گے تو وہ دوزخ میں آگ ان کی طرف پھرے گی اور یہ آگ کی طرف پھرے گی۔ یطوفون بینہا وبین حمیم آن
کہ آگ ان کو لپیٹ لے گی اور یہ آگ کے اندر لپٹ جائیں گے اور یہ اس کی طرف پھریں گے اور وہ ان کی طرف پھریں گے اور اسی میں ان کو عذاب دیا جائے گا اور یہ چیزیں گے چلائیں گے۔ اللہ کہتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو چھوڑنا ہو۔ پہلے اللہ نے، حالانکہ رحمت کا تقاضا ہے سورہ رحمان ہونے کے ناطے رحمت کا ذکر پہلے کرتے لیکن پہلے مجرمین کا ذکر کریں۔ اب اس کے بعد کا جو رکوع ہے اس میں چند آیتیں جنت اور جنتوں سے متعلق انشاءاللہ آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے حاجی صاحب جناب غوث صاحب ہمارے وزیر کی مسئلہ ہے، اللہ کے فضل سے اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم۔ اے اللہ ہم سب کو ایمان کامل عطا فرما، اے اللہ تیرے مرضیات پہ چلنا آسان فرما، اے اللہ ہر دن ہر وقت اللہ تیری یاد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ یہ دنیا فانی ہے اور یہاں کی ہر چیز فانی ہے، اس پہ یقین عطا فرما۔ اللہ تیرے ذات باقی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے، اس کا یقین عطا فرما۔ اے اللہ جب تک رہے اللہ روزانہ 5 وقت نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے چھوٹے بڑے جانے انجانے جو بھی غلطیاں ہوئی اپنے طرف سے معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں قصوروار ہیں، خطا کار ہیں، گنہ گار ہیں، اللہ تو رحمان ہے، اللہ تو نے اپنا نام کے ساتھ قرآن پاک میں سورت نازل فرمائی۔ اے اللہ اس سورت کا واسطہ اور رحمان کا واسطہ اے اللہ ہمارے اہل و عیال کی اور خاندان کی، والدین کی، علماء کی، اساتذہ کی، پوری امت کے اللہ مغفرت فرما۔ جتنے حاضرین ہیں سب کی مغفرت فرما، ان کے خاندانوں کی مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے درمیان میں اللہ تیرا ایک بندہ تیرے گھر پر حاضر ہوئے، بیت اللہ کا طواف کیا، حج کی سعادت حاصل کی۔ اے اللہ صفا اور مروہ کے درمیان میں سعی کرے، اللہ پیارے نبی کے روضے پر حاضر ہوئے۔ اے اللہ ان کی حاضری کو قبول کر لیجیے، ان کی دعاؤں کو قبول کر لیجیے۔ اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا حاجی سے ملاقات ہو تو ہمیں ہدایت دی کہ اپنے لیے مغفرت کی درخواست کریں۔ اے اللہ ہم درخواست کیے، اللہ والوں نے ہم سے دعا کے لیے کہا، اے اللہ ان کی درخواست کو قبول فرما لیجیے۔ اللہ ان کی برکت سے ہم تمام کی مغفرت فرما لیجیے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو اپنا گھر بتائیے، اپنے نبی کا روضہ بتائیے، اپنے گھر پر بلائیے، حج کی سعادت عطا فرمائیے۔ اے اللہ پیارے نبی کے روضے پر حاضر ہونا، پیارے نبی کی مسجد میں نماز پڑھنا، جہاں کی ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اے اللہ ایسا مبارک موقع ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہر مسلمان کو عطا فرمائے۔ اے اللہ ان کی برکت سے اے اللہ قرآن پاک کا فہم، سمجھ اور ہدایت ہم سب کو عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے شہر میں بہت سے حجاج کرام اللہ اپنے وطن ہمارے گھر اپنے گھر واپس ہوئے، اللہ سب کے سفر کو قبول فرما، سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ تیرے محبوب نبی نے فرمایا حاجی کے حج پر اے اللہ آسمان و زمین کے فیصلے ہوتے ہیں۔ اے اللہ تمام حاجیوں کے حج کو قبول کر دیجیے۔ اے اللہ اخلاص کی دولت عطا فرما، ریا اور شہرت ناپاک جذبے سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم تمام کو صحت عطا فرما، عمر عطا فرما، ہدایت عطا فرما، جسمانی روحانی بیماری سے اللہ حفاظت فرما۔ اے اللہ خوشحال زندگی عطا فرما۔ اے اللہ پیارے نبی کی محبت سے زندگی گزارنا آسان فرما، ہر وقت میں نبی کا دھیان عطا فرما، نبی کا دیدار عطا فرما، نبی کے غم میں اور نبی کے دم میں اے اللہ محبتوں کے ساتھ زندگی گزارنا آسان فرما۔ ہماری تمام دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔